ہماری بیٹیاں ہیں، سرکار کی بیٹی سرکار کی بیٹی ہے نا، بے مثل، تو آپ اسے نکالتے، دیکھتے تھے دونوں ایک جانب سے پر حسن نصیب، وہ سواد سنگ ہم تابع گوہر دیکھا کیے. اب یہ سننے والے ذرا ٹیڑھا حرف رہتا نا، ٹیڑھا حرف سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ ٹیڑھا حرف کلمے میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ پورا جملہ ہے، پورا جملہ ہے. محمد الرسول اللہ یہ ایک مستقل پورا جملہ ہے. عربی کا نحو کا قاعدہ کیا ہے، عربی کی گرامر کا قاعدہ کیا ہے، جب دو جملے مستقل جملے پورے مکمل کمپلیٹ سینٹنسز دو ایک جگہ جمع ہو جائیں تو دونوں کے بیچ میں واو آنا چاہیے. میرے سرکار سے آپ نے کئی مرتبہ سن لیا ہوگا. عربی نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ جب دو کمپلیٹ سینٹنسز ایک کے بعد ایک آئے تو دونوں کے درمیان واو ہونا، وداؤٹ واو دو جملوں کو استعمال نہیں کرنا. لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ آنا چاہیے تھا. کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، محمد الرسول اللہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، دونوں مکمل جملے ہیں. جب دونوں مکمل جملے آئے تو دونوں کے بیچ میں واو آنا چاہیے، لیکن کلمے میں واؤچ نہیں ہے. کیوں؟ یہ وہابی کا واو ہے، یہ ٹیڑھا حرف ہے، یہ آ کے اللہ اور رسول کو جدا بتاتا ہے، اس واسطے نکال دیا. لا الہ الا اللہ کہاں ہے وہ؟ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کہاں رہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہی میں رہتا ہے. لا الہ الا اللہ اسے پانا تو کیا کرنا؟ محمد الرسول اللہ کو پاؤ. لا الہ الا اللہ اسے دیکھنا تو کیا کرنا؟ محمد الرسول اللہ کو دیکھو. لا الہ الا اللہ اس سے ملنا تو کیا کرنا؟ محمد الرسول اللہ سے ملو. تو یہ ٹیڑھا حرف واو بینڈ جھینگے کے جیسا، تو یہ انہیں ٹیڑھا چونے سیدھا ہوتا نہیں. انہیں سمجھ رہے نا آپ حضرات؟ یہ تو فصیح اردو نہیں، یہ تو رائے پیٹا کی اردو ہے. تو کیا عرض کرا تھا بھول گیا آپ حضرات؟ اب یہ واؤ لوگ رہتے نا، انہوں بولے نہیں ویسا نہیں، وہ حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت علی کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کرنے سے منع اس لیے کیا کہ وہ عورت جو تھی ابو جہل کی بیٹی تھی. کافر کی بیٹی تھی، اس واسطے منع کیا. میری بیٹی کے ساتھ، میری بیٹی کے بعد علی کے نکاح میں کافر کی بیٹی نہیں آ سکتی. میں ان سے پوچھتا ہوں تو حضور اجازت دے دینا تھا. ابو جہل کی بیٹی سے نہ کریں حضرت علی نکاح، دوسری کسی صدیق اکبر کی کسی مسلمان میرے صحابی کی بیٹی سے نکاح کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ فرمانا تھا. آگے نہیں، کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. فاطمہ کے رہتے ہوئے کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر کون ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ ہاں کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا تھیں. دوسری عورت سے نکاح کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی. حضور کا حکم یہ تھا کہ فاطمہ جب تک زندہ رہیں علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. لیکن اسی وقت حضرت علی باندیوں کو رکھتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا نکاح میں تھی، حضرت علی باندیوں کو رکھتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو باندی کو رکھنا اور چیز ہے، نکاح کرنا. باندی کو کسی نے خرید لیا تو اس سے تعلقات ازدواجی یعنی مخصوص تعلقات قربت آدمی کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ باندیوں کا مسئلہ ہے، اسی لیے سمجھا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں آج باندیوں کو کیوں اٹھا لیا؟ یہاں مسئلہ ہے. دیکھیے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک. آج مسائل ہی وہ ہیں، باندیوں غلاموں کے مسائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
لوگ کیا سمجھیں آج مولوی صاحب یہ باندیوں کا قصہ کیوں چھڑے ہیں؟ قرآن نے تذکرہ کیا ہے تو میں مسائل قرآن کو سمجھا رہا ہوں، قرآن کا اینوٹیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات۔ مثال کے طور پر انوار صاحب کی 50 باندیاں ہیں، اب بیوی کے ساتھ باندیوں سے بھی وہ فارغ ہو رہے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن ایک آدمی ہے جس کی باندی ہے، مثال کے طور پر جبار بھائی ہمارے سید عبد الجبار صاحب، ان کی ایک باندی ہے، مسئلہ دیکھیے، ان کی باندی انہوں نے خریدی ہے، ان کی باندی ہے، باندی کو اپنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، بہت غور سے سنیں، باندی کو اپنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، باندی کو اپنانے کے، باندی کے مالک بننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ غزوہ اسلامی میں شریک ہوں، اسلامی جہاد میں، اسلامی جنگ میں، آج اسلامی جنگ کہیں نہیں ہے، بات سمجھ میں آئے، اس میں طرابلس میں چلتی نا، ٹرپولی میں، وہ کہاں ہے، وہ کون سا ہے، کیا مقام ہے، وہ اسلامی جنگ نہیں ہے۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ اسے حکومت مل گئی تو اب اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرو۔ تو ایک مسلمان بادشاہ حکومت کر رہا تھا، وہ ایسی حکومت کو اتارو، تو اتر جا بولنا، اور اس کی فوج سے ٹکرانا، اس پر بم پھینکنا، شریعت نے اس کی اسلام میں اجازت نہیں دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باندی کو اپنانے کے یا تو کوئی اسلامی جنگ میں جائے، اسلامی جنگ میں جب مسلمان جاتے ہیں اور جنگ میں فتح ہوتی ہے مسلمان کو، مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں، تو جو کافروں کی طرف سے عورتیں آتی ہیں، وہ اگرچہ کہ باندیاں نہیں ہوتی، وہ اپنے پریوار میں، اپنے مقام میں، اپنے ملک میں وہ آزاد عورتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مالداروں کی بیویاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی دھن والی عورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جنگ ہارنے کے بعد ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی قید میں آ کر وہ باندیاں بن جاتی ہیں۔ جنگ کے میدان میں آنے سے پہلے تو وہ کروڑپتی عورتیں تھیں، مالدار عورتیں تھیں، یہاں آنے کے بعد مسلمانوں نے انہیں قیدی بنا لیا، باندی بنا لیا۔ اسی طرح مالدار لوگ آتے ہیں جنگ میں، میدان جنگ میں، فرنٹ پر، مورچے پر آئے، آزاد مرد آئے تھے، ان کو پکڑ لیا، وہ جنگ ہار دی، انہوں نے شکست اٹھائی، ہزیمت اٹھائی، مسلمانوں نے پکڑ لیا، اب وہ کیا بن گئے؟ غلام بن گئے۔ تو آپ مسلمان جاتا ہے محاذ پر، مورچے پر، محاذ پر آ گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، تو اب عورت کیا بن گئی؟ باندی بن گئی، مرد کیا بن گیا؟ غلام بن گیا۔ عورت باندی بن گئی، مرد غلام بن گیا۔ ان کو لے کے، ان کو پکڑ کے لے کے آ جاتے ہیں، کون لے کے آ جاتے ہیں؟ مسلمان لوگ، اور ان کو مال غنیمت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور حاکم اسلام جو ہوتا ہے، امیر المومنین جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ مفلح شاہ صاحب یہ بھی جنگ پر گئے تھے، ان کو 4 باندیاں، 10 آدمی ہیں، 40 باندیاں ہیں، تو ان کو 4۔ راشق شاہ صاحب یہ بھی جنگ پر گئے تھے، مثال، ان کو 4۔ تو اس طرح باندیوں کے مالک بنتے تھے آدمی۔ مسلمان فرنٹ پر جاتے تھے، جو باندیاں قید میں ہو کے آتی تھیں وہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ اس طرح باندیوں کا مالک بنتا تھا۔ غلام بھی، غلاموں کے بھی مالک بنتے تھے، تقسیم ہوتے تھے غلام اور باندیاں۔ اب راشق شاہ صاحب کی 4 باندیاں ہیں ان کے پاس۔ جبار بھائی نے کہا بھائی ایک باندی کو کم قیمت میں بیچ دو۔ اب راشق شاہ صاحب نے باندی جبار بھائی کو بیچ دی۔ اس طرح اب ان کی باندی ان کی باندی بن گئی، اب اس باندی پر ان کا کوئی حق نہیں رہا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ راشق شاہ صاحب اپنی باندی کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اپنی باندی ہی رکھتے ہیں، صرف جبار بھائی کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ناجائز کام نہیں ہے، جائز کام ہے۔ بس سمجھ میں آئے؟ آپ کی باندی آپ کی ہی باندی ہے، لیکن آپ نے محی الدین بھائی کے اسے نکاح میں دے دیا۔
نکاح میں دے دیتا ہے کوئی مالک اپنی باندی کو کسی مسلمان کے، تو اب اس مالک کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس سے مخصوص تعلقات قائم کرے. وہ اس کے شوہر کا، جس نے اس سے نکاح کیا ہے، اس کا حق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جبار بھائی، معاف کرنا، اجازت ہے نا، ادھار نہ مانگے، ادھار اجازت. تو جبار بھائی آلریڈی میریڈ پرسن ہے، زوجہ ہے، آزاد، وہ تو زوجہ آزاد ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ایک راسخ شاہ صاحب سے انہوں نے ان کی باندی کو نکاح میں کیا، باندی سے نکاح ہوا ہے، اس باندی کے یہ مالک نہیں ہیں. مالک کون ہے؟ اب راسخ شاہ صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ اس سے اوپری کام لیں، یعنی گھر جھاڑنا، کپڑے دھونا، بازار سے سودا سلوک خرید کر لانا، یہ سب کام راسخ شاہ صاحب کی چونکہ وہ باندی ہے اب بھی، جبار بھائی کے نکاح میں جانے کے باوجود بھی وہ سب کام راسخ شاہ صاحب اس سے لے سکتے ہیں. دیکھیے یہ سب باتیں جاننا ضروری ہے نا، اگرچہ کہ اب باندی غلام کا رواج نہیں رہا، تو راسخ شاہ صاحب اوپری کام لے سکتے ہیں، لیکن وہ مخصوص کام جو ہیں وہ اس کی ان کو اب اجازت نہیں رہی، وہ جبار بھائی کا حق ہو گیا مثال کے طور پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا دوستو کہ اس مسئلے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی آلریڈی ایک آزاد عورت کو اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے باندیوں کا مالک بن کر ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے. لیکن جبار بھائی کی صورت ایسی نہیں، ایک آزاد عورت کو نکاح میں رکھتے ہوئے باندی سے انہوں نے نکاح کیا، یہ نکاح جائز نہیں. ایک آدمی آزاد عورتوں کو نکاح میں رکھ کر باندیوں کو اپنی ملک بنا کر ان سے تعلقات کر سکتا ہے، باندی سے نکاح نہیں کر سکتا. جیسے جبار بھائی کی میں نے مثال دی کہ عورت بھی ہے، باندی سے نکاح بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. راسخ شاہ صاحب سے اس باندی کو خرید لیں جبار بھائی، اس کے مالک بن جائیں، اب اس سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آئی؟ آزاد عورت جس کے نکاح میں رہے اسے باندی سے نکاح کرنا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آزاد عورت کو ذلیل کرنے کے برابر ہے. اسلام کہتا ہے ایک آزاد عورت پر یک باندی نہیں آ سکتی، آزاد عورت ہی آ سکتی ہے. کیا مثال ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آزاد عورت جس کے نکاح میں ہو وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، ویسے ہی باندیوں کا مالک بن کر ان سے تعلقات قائم کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کے نکاح میں آزاد عورت ہے ہی نہیں، وہ آدمی جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ باندیاں ہوں ویسے ہی رکھ لے سکتا ہے مالک بن کر، یا باندی سے نکاح کر سکتا ہے. کسی کی باندی ہوگی، منکوحہ اس کی ہوگی. آزاد عورت سے نکاح کرے گا تو مہر پورا دینا پڑے گا، اور باندی سے نکاح کرے گا تو مہر آدھا دینا پڑے گا. اس واسطے جو غریب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم آزاد عورتوں سے نہیں نکاح کر سکتے تو باندیوں سے نکاح کرو، یا اگر تمہاری باندیاں ملک میں ہیں تمہارے تو انہی سے تعلقات قائم کرو. سب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا مفتی شاہ صاحب. دیکھیے یہ ان کا دماغ ورک کر رہا ہے، کاننا خوشبو مسندہ بیٹھے نہیں ہیں، وہ مائنڈ ورک کر رہا ہے، مائنڈ کام میں لا رہے ہیں. وہ انہوں نے سوال کیا کہ باندی اگر مشرک رہے، اب آنے والی فرنٹ پر ملنے والی جو باندی ہے وہ تو مسلمانوں سے لڑنے والی قوم کے ساتھ تھی نا، تو وہ تو کافرہ رہے گی. تو جب تک مسلمان اب راسخ شاہ صاحب فرنٹ پر گئے، ادھارنا مانگا، راسخ شاہ صاحب فرنٹ پر گئے، فرنٹ یعنی کڑپڑم پورکڑم راسخ شاہ صاحب پورکڑم گئے. وہاں کافر عورتیں شکست کھا کے قید میں آئیں مسلمانوں کے، ان کافر عورتوں کو تقسیم کر دیا گیا. راسخ شاہ صاحب کو 2-3 عورتیں ملی، وہ سب ان کی باندیاں ہو گئیں، لیکن ہیں وہ عورتیں ہیں.
یہ تین ہیں. اب راسخ شاہ صاحب کی وہ باندیاں تو ہیں، لیکن راسخ شاہ صاحب کو شریعت اسلامیہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ اس سے وہ مقصود ان عورتوں کو ان کی ایک حالت کفر و شرک میں رہتے ہوئے تعلقات قائم کریں. مفلح شاہ صاحب نے جو سوال کیا اس کا فائدہ دیکھیے، سمجھ میں نہیں آیا. مشرک عورتیں شرک میں ہی ہیں، وہ داخل اسلام ہونے کے لیے تیار نہیں. تو اب شریعت راسخ شاہ صاحب کو اجازت نہیں دیتی کہ ان مشرک عورتوں سے جو ان کی باندیاں بن چکی ہیں، شرعی کنیزیں بن چکے ہیں، ان سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے، یعنی مخصوص تعلقات قائم کرنے کی شریعت راسخ شاہ صاحب کو اجازت نہیں دیتی. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مومن باندی مشرک عورت سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ اس کا حسن تمہیں پسند آئے. تو غلاموں اور باندیوں کے مسائل سے آپ واقف ہوئے، اور آج کی آیت ہی ان مسائل کی طرف لے جاتی ہے. آیت کا تقاضا تھا کہ مسائل بیان کریں. آپ روزانہ آئیں گے اور تو نئے نئے مسائل آئیں گے، لیکن آج صرف غلاموں اور باندیوں پر بات چیت ہوئی. قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، تو آیت جیسی آئے گی میں ویسا ہی تفسیر کروں گا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ غلاموں اور باندیوں کے مسائل ہیں. آج کوئی نہ شرعی کنیز ہے، باندی ہے، نہ شرعی کوئی غلام ہے، سب آزاد ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام نے اس حسین انداز سے غلاموں کا سلسلہ بند کیا ہے. ہر بات کو غلام آزاد کرنے کا حکم دے دیا. روزے کا کفارہ غلام آزاد کرو، یہ ہوا غلام آزاد کرو. تو اس طرح غلام آزاد ہوتے ہوتے اب کوئی غلام ہی نہیں رہا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.